اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم۔ حضرات ناظرین کرام، سلام علیکم۔ ختیجہ ٹی وی کی جانب سے میں عباس ارشاد نقوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہماری مشکلات اور حلال مشکلات کے عنوان کے تحت حاضر خدمت ہوں۔ یہ موضوع، یہ عنوان ہماری مشکلات اور حلال مشکلات، یعنی ہماری مشکلوں کا حل ائمہ معصومین علیہم السلام کے اقوال کی روشنی میں کیا ہے، اس کے تحت گفتگو کر رہا ہوں اور یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان اور مشکلات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری آپ کی زندگی میں یا کسی بھی انسان کی زندگی میں کبھی مشکلات کا گزر نہ ہوتا ہو، کبھی ہمارا پریشانیوں سے سامنا نہ ہوتا ہو، کبھی ہماری زندگی سے امراض کا گزر نہ ہوتا ہو۔ انسان ہے تو مشکلات کا سامنا بھی ہوگا۔ کبھی تنگی رزق کی مشکل ہمارے سامنے آتی ہے، کبھی بیماریوں کی شکل میں مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں، کبھی شادی شدہ افراد کے درمیان اختلافات کی شکل میں مشکلیں آتی ہیں، کبھی شادی شدہ زندگی میں اولاد کی محرومی کی شکل میں ہمارے سامنے مشکلات آتی رہتی ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہ آئے۔ ایک زندہ آدمی بیمار ہو سکتا ہے، بیماری کی مشکل سے سامنا ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ شادی شدہ زندگی میں اختلافات ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ رزق تنگ ہو جائے، آمدنی کے ذرائع بند ہو جائیں، یہ مشکل ہماری زندگی میں آئے، یہ بھی ممکن ہے۔ شوہر و زوجہ شادی کے بعد ایک عرصے تک اولاد سے محروم رہیں، یہ بھی مشکل ہے، اور یہ بھی مشکل آ سکتی ہے۔ یہ سب ممکن ہے، اور زندگی کے مختلف موقعوں پر مختلف قسم کی مشکلات سے ہمارا سامنا ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن عزیزوں، مشکلات کا ہماری زندگی میں آنا ممکن ہے، لیکن ان کا علاج ناممکن نہیں ہے۔ امراض کا ہونا ممکن ہے، ان کا علاج ناممکن نہیں ہے۔ میاں بیوی میں اختلافات کا ہونا ممکن ہے، اس کا علاج ناممکن نہیں ہے۔ تمام تر پریشانیوں کا علاج آل محمد علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب مشکلات آئیں تو ہم گھبرانے کے بجائے اور دنیاوی طریقوں کو اختیار کرنے کے بجائے حلال مشکلات، جنہیں اللہ نے ہماری مشکلات کے حل کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی شکل میں حلال مشکلات کے انوار کو اجسام بشری میں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہماری مشکلات دور ہو سکیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ جیسے روایات میں ملتا ہے کہ اللہ نے مرض سے پہلے اس کی دوا خلق کر دی ہے، مشکل سے پہلے اس کے حل کو خلق کر دیا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ نے مرض کی جو دوا خلق کی ہے، مشکلات کا جو حل خلق کیا ہے، ہم اس تک پہنچنے کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کے دروازے پر آئیں، اور ان کے دروازے پر آنے کے بعد ان کے ذریعے معلوم کریں کہ انہوں نے اپنی احادیث کے ذریعے، اپنے احکام کے ذریعے ان مشکلات کا حل کیا قرار دیا ہے۔ عزیزوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام نے اپنی احادیث کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے مشکلات کا حل پیش کیا ہے، پریشانیوں کا حل پیش کیا ہے، لیکن وہ طریقے جو انہوں نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں، وہ دعائیں جو انہوں نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، وہ نمازیں جو مشکلات سے بچنے کے لیے انہوں نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، ان سب پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا محمد و آل محمد پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ بات بہت خاص ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی مشکل کا حل بیان کیا جائے، اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، ان کے بتائے ہوئے جو امراض کی دوائیں ہیں، ان کو اختیار کرنے کے ساتھ ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم ان سے فیض اٹھائیں گے، ان سے استفادہ کریں گے، ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کریں گے، لیکن ان پر ایمان نہیں رکھیں گے، تو پھر ان طریقوں کو اختیار کرنے کے باوجود ہماری مشکلیں ہم سے دور نہیں ہوں گی۔ ان پر ایمان نہیں ہوگا تو ان کی بتائی ہوئی دواؤں سے ہمیں فیض نہیں ہوگا۔
یہ میں ایک حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، چنانچہ روایات میں، بلکہ ایک بہت مشہور کتاب جو ہمارے آپ کے گھروں میں ہوتی ہے، مفاتیح الجنان، جسے شیخ عباس قمی علی اللہ مقامہ جیسے بلند ترین عالم نے تحریر فرمایا ہے اور مستند ترین دعاؤں کی کتاب مانی جاتی ہے، اس تک میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ میرے بھائی کے شکم میں بہت درد ہے، وہ درد شکم میں مبتلا ہے، آپ اس کی کوئی دوا تجویز فرمائیں۔ تو پیغمبر اسلام نے اس سے فرمایا کہ جاؤ شہد کو گرم پانی میں گھول کے اپنے بھائی کو پلا دو۔ دیکھیے شہد ایک قرآنی دوا ہے، شہد کے لیے قرآن میں صاف صاف اعلان ہے کہ شہد میں شفا کو قرار دیا گیا ہے، ہر مرض کی دوا شہد میں ہے۔ اب ایک تو قرآنی دوا، اور دوسرے یہ قرآنی دوا تجویز کرنے والے وہ جو خود قرآن لے کے آئے ہیں، جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآنی دوا خود قرآن کو لانے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی، اور اس مشکل کا حل پیغمبر نے شہد اور گرم پانی کی شکل میں اسے بتایا۔ وہ شخص گیا اور دوسرے دن پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بتائی ہوئی دوا اسے پلائی، یعنی شہد گرم پانی میں گھول کے اسے پلایا، مگر اس کو شفا نہیں ہوئی۔ تو پیغمبر اسلام کے پہلو میں مولا کائنات جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ان کی طرف دیکھ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی، اس شخص کو جس کو شہد گرم پانی میں پلایا گیا، شہد سے شفا اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کے دل میں نفاق ہے۔ دیکھیے اس روایت سے کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ قرآن کی بتائی ہوئی دوا، پیغمبر اسلام کی بتائی ہوئی دوا، مگر اس کو اختیار کرنے کے بعد بھی بیماری دور نہیں ہوئی۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اس شخص کے پاس ایمان نہیں تھا، نفاق تھا، وہ منافق تھا، اس لیے اسے پیغمبر کی بتائی ہوئی دوا نے شفا نہیں دی، فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے جتنے بھی احکام بیان کیے جائیں گے، انہوں نے جو مشکلات کو دور کرنے کے طریقے اختیار کرنے کو کہا ہے، وہ طریقے بیان کیے جائیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد پر ایمان ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ نفاق ہوگا، اور نفاق ہوگا تو ان کی بتائی ہوئی دوا، ان کا بتایا ہوا حل ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بہرحال سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے جو ہمیں مشکلوں سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں، جو دوائیں بتائی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے، ان کی امامت کے اوپر، ان کی ولایت کے اوپر، ان کی عصمت کے اوپر، اللہ نے جو انہیں اختیارات دیے، ان اختیارات کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اب معصومین علیہ السلام نے جو مختلف مشکلیں آتی ہیں، مثال کے طور پر بہت سی بیماریاں ہیں، یا ہم سفر پر جاتے ہیں، سفر میں دقتیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تنگی رزق کی مشکلات ہیں، ان کے لیے جہاں دعائیں تحریر فرمائی ہیں، دعائیں پیش فرمائی ہیں، دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، بلاؤں سے بچنے کے لیے نمازیں تعلیم فرمائی ہیں کہ اگر یہ مصیبت آئے تو یہ نماز پڑھنا، جیسا کہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں دعاؤں اور نمازوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معصومین علیہ السلام کی احادیث اور روایات میں بہت سی مشکلات کے حل کے لیے انگشتری پہننے کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور مختلف قسم کے نگینوں کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے صفات یہ ہیں کہ وہ بہت سی بلاؤں سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ انگشتری پہننے کا مسلسل ذکر ہے۔ یہ انگشتری یعنی انگوٹھی پہننا، یہ سیرت انبیاء بھی ہے، اور انگشتری کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں آیہ ولایت موجود ہے، جس آیہ ولایت میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو وہ ولی جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، اس سے مراد ہمارے آپ کے مولا جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ جو ہم اپنے آپ کے مولا کی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ، تو یہ گواہی مطابق آیت قرآن ہے۔ تو یہ مولا کائنات کا ذکر ہے کہ انہوں نے عالم رکوع میں زکوٰۃ دی، مگر وہ زکوٰۃ جو مولا کائنات نے رکوع کے عالم میں دی تھی، اس کے لیے تفسیر ملتی ہے کہ وہ انگوٹھی تھی۔ مولا متقیان اپنی انگشت مبارک میں انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، لہٰذا انگوٹھی پہننا سیرت معصومین ہے، سیرت امام ہے۔ خود پیغمبر اسلام کے لیے بھی مسلسل انگشتری کا ذکر ہے، چنانچہ معراج کی شب میں اس انگوٹھی کا ایک واقعہ ہے جو یہاں کے اوپر پیش کر دینا ضروری ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج سے واپس زمین پر تشریف لائے
تو اس واقعے کو بہت بڑے عالم اہل سنت علامہ صالح کشفی الحنفی نے اپنی کتاب کوکب دری میں تحریر کیا ہے کہ جب پیغمبر تشریف لائے تو آپ نے معراج کے بہت سے واقعات بیان فرمائے. وہیں ایک واقعہ یہ بھی بیان فرمایا کہ جب میں 5ویں آسمان پر پہنچا تو ایک چاند کا حالہ تھا, ایک گھیرا تھا, اور اس کے بیچ میں ایک شیر تھا. پیغمبر نے جب اپنا قدم بڑھایا تو اس شیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا. پیغمبر نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ شیر کیا چاہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا نبی اللہ یہ کچھ تبرک چاہتا ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کے اس شیر کے حوالے کی. نبی فرماتے ہیں کہ جب میں واپس زمین پہ آیا تو مولا متقیان نے مجھ کو سلام کیا, اور جب میرے بھائی علی نے مجھے سلام کیا تو میں نے دیکھا وہ انگوٹھی جو میں نے اس شیر کو دی تھی وہ مولا علی کی انگلی میں چمک رہی تھی. تو نبی نے فرمایا کہ یا علی کیا اس شیر کی شکل میں آپ ہی موجود تھے؟ فرمایا ہاں یا نبی اللہ میں آپ کا بھائی, آپ کا وصی, میں ہی اس شیر کی شکل میں موجود تھا. چنانچہ پیغمبر نے فرمایا جزاک اللہ یا اسد اللہ الغالب, کیا کہنا اے اللہ کے شیر, جو یہ ہمارے مولا علی کا لقب ہے اسد اللہ, یہ شب معراج دیا گیا لقب ہے, اور یہ لقب اس موقع پر دیا گیا کہ جب وہ انگوٹھی جو پیغمبر اسلام نے اس شیر کو دی تھی وہ جناب امیر المومنین کے انگلی میں نظر آئی. تو بہرحال انگشتری پہننے کا حکم مسلسل مل رہا ہے. اب انگشتری کاہے کی ہونا چاہیے اس کا بھی ذکر ہے. چنانچہ لوہے کی انگشتری, لوہے کی انگوٹھی پہننے کی بہت ممانعت ہے. پیتل کی انگوٹھی نہ پہنی جائے, اس کے لیے بہت تاکید ہے. مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی نہ پہنے, اس کی بہت تاکید ہے. اب یہ ہو گیا کہ انگوٹھی کاہے کی ہونا چاہیے, تو چاندی کی انگوٹھی کے لیے مسلسل معصومین علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ چاندی کی انگشتری پہنو. اور داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا حکم ہے. دیکھیے انگوٹھی ہم نے وہ انگوٹھیاں جو معصومین نے جن کو پہننے کا حکم دیا ہے اور جن کی وجہ سے بلائیں رد ہوتی ہیں, جیسا کہ ابھی ذکر کیا جائے گا, اس انگوٹھی کو پہننے کا طریقہ بھی تعلیم کیا گیا ہے. بہت سے افراد انگوٹھیاں تو پہنتے ہیں, وہ انگوٹھیاں جن کو پہننے کا معصومین نے حکم دیا ہے, حلال مشکلات نے پہننے کا حکم دیا ہے, مگر اس انگوٹھی کو ویسے نہیں پہنتے جیسے امام نے معصوم نے پہننے کا حکم دیا ہے. دیکھیں نماز معصومین ہی کی تعلیم کی ہوئی ہے, لیکن اگر ہم معصومین کے طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے تو اس نماز کا کوئی فیض نہیں ہوگا. ویسے ہی انگوٹھی پہننے کا حکم اماموں ہی نے دیا ہے, لیکن جیسے انہوں نے پہننے کا حکم دیا اگر ہم ویسے نہیں پہنیں گے تو کوئی فیض نہیں ہوگا. چنانچہ انگوٹھی پہننے کے لیے حکم ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنو, اور داہنے ہاتھ میں بھی یہ انگشت شہادت, اس میں انگوٹھی پہننے کی بہت ممانعت وارد ہوئی ہے. چنانچہ مولا کائنات نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ انگشت شہادت میں انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے. اور مولا کائنات سے یہاں تک روایت ہے کہ قوم لوط, جناب لوط علیہ السلام جو پیغمبر تھے, ان کی قوم پر جو عذاب نازل کیا گیا تو 10 سبب تھے جس کی وجہ سے عذاب نازل کیا. اس میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ انگشت شہادت میں انگوٹھی پہنتے تھے. تو ایک تو انگشت شہادت میں اگر کوئی شخص انگوٹھی پہنے گا تو ہمیشہ نقصان اٹھائے گا, اور پھر بیچ کی انگلی, اس میں بھی انگوٹھی پہننے کو منع کیا گیا ہے. اس کے بعد کی انگلیوں میں انگوٹھی پہننے کا حکم وارد ہوا. اب انگوٹھیوں میں سب سے خاص بات جو اس ایپیسوڈ میں عرض کرنا ہے, انگوٹھیوں میں کس پتھر کی انگوٹھی پہنی جائے یہ بہت قابل غور ہے. تو مختلف پتھر ہیں, مختلف نگینے ہیں, اور اکثر و بیشتر جو لوگ مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ اس لیے گرفتار ہوتے ہیں کہ اہل دنیا مختلف پتھروں کے مختلف اوصاف بیان کرتے ہیں اور ان پتھروں کا ذکر کرتے ہیں جن کو پہننے کا معصومین نے حکم نہیں دیا ہے. چنانچہ ان پتھروں کو پہننے کی وجہ سے چونکہ احکام معصوم کی مخالفت ہوتی ہے, لہٰذا وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور بلاؤں میں اور مصیبتوں میں اور مشکلوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو وہ پتھر جو معصومین علیہ السلام نے پہننے کے لیے اپنی احادیث میں احکام دیے ہیں, ان میں 5 پتھر پسندیدہ ہیں, 5 نگینے آل محمد علیہ السلام کے پسندیدہ نگینے. چنانچہ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں در نجف کی انگوٹھی پہنے ہوئے ان کی خدمت میں گیا. راوی کہتا ہے میں در نجف لوگ جو نجف کی زیارت کو جاتے ہیں وہاں سے ایک پتھر لاتے ہیں جس کا نام در نجف ہے, کہ در نجف کی انگوٹھی پہنے ہوئے گیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل, یہ نگینہ جس کی تم انگوٹھی پہنے ہوئے ہو اس کی فضیلت تم کو معلوم ہے؟ در نجف کی فضیلت امام بیان کر رہے ہیں. مفضل نے کہا نہیں مولا. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس نگینے کو دیکھنے سے مومن و مومنات کو خوشی حاصل ہوتی ہے,
ان کی آنکھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اور مجھے ہر مومن کے لیے یہ بات بہت پسند ہے کہ 5 نگینوں کی انگوٹھیاں اپنے ہاتھ میں پہنا کریں۔ دیکھیں امام نے اول ہی اس حدیث میں در نجف پہننے کا فائدہ بیان کیا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے جو مومن و مومنات ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے، دوسرے ان کی آنکھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھوں کی تکلیف دور کرنے کا ایک طریقہ بھی امام بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرما رہے کہ 5 نگینوں کی انگوٹھیاں اپنے لیے مومن و مومنات ہاتھ میں پہنے، یہ بہت ہی پسندیدہ ہے، جس میں پہلا نام آپ نے لیا یاقوت۔ امام نے فرمایا یاقوت یہ نگینہ سب سے عمدہ ہے جو اپنے پہننے والے کی بزرگی اور زینت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے عقیق، یہ نگینہ امام فرما رہے ہیں عقیق یہ نگینہ خدائے تعالی اور ہم اہل بیت رسول کے لیے بہت خلوص رکھتا ہے۔ تیسرے فیروزہ، امام فرماتے ہیں اس نگینے کے پہننے سے دل و سینہ کشادہ ہوتا ہے، اور بندہ مومن کسی کام کو جائے اور اس کی انگلی میں فیروزے کی انگوٹھی ہو تو اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ دیکھیے یہی عنوان ہے نا کہ ہماری مشکلوں کا حل کیا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کے لیے گھر سے نکلے مگر وہ کام نہیں ہوا، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی نیک کام کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، علاج کے لیے، تعلیم کے لیے یا کسی بھی نیک مقصد سے گھر سے نکلے ہوں، آپ کو کامیابی ملے، تو امام فرما رہے فیروزہ وہ ہے کہ اگر بندہ مومن کسی کام کو جائے اور اس کی انگلی میں فیروزے کی انگوٹھی ہو تو اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر چوتھا نگینہ حدید چینی، اس نگینے سے شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی بہت سی مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں، اس میں ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسی حرکات ہوتی ہیں جن کو شیطان کی حرکات سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ شیطان کا شر محسوس ہوتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ حدید چینی پہننے سے شیطان کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے اور پہننے والے کو ڈر اور خوف سے نجات ملتی ہے۔ حدید چینی کی صفت امام بیان کر رہے ہیں۔ پھر 5واں نگینہ یہی در نجف کہ یہ اپنے اندر بہت سے فضائل رکھتا ہے، اور رب جلیل ہر اس آنکھ کو اس نگینے پر جو پڑتی ہے اس کے عوض زیارت حج اور عمرہ کا ثواب اس آنکھ کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ در نجف کی فضیلت ہے کہ در نجف کے اوپر اگر ہم دیکھیں گے تو امام فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس در نجف کو دیکھا تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے ہم نے حج کیا ہو اور ہم نے زیارت کی ہو، ہم نے عمرہ کیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے در نجف مولائے کائنات سے منسوب ہے، جناب امیر المومنین سے منسوب ہے، شاہ نجف سے منسوب ہے۔ آپ سوچئے جب اس شاہ نجف کے در کا ایک پتھر اس پر ہماری نظر پڑ جائے تو اتنا ثواب ملتا ہے، تو اگر ہم خود مولا علی کی زیارت کر کے آئیں گے تو کتنا ثواب پائیں گے۔ تو یہ 5 نگینے، اس کے بعد پھر یاقوت کی انگوٹھی کے سلسلے میں جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ یاقوت کی انگوٹھی سے انسان کو بزرگی حاصل ہوتی ہے اور زینت کا سبب ملتا ہے۔ عقیق، یاقوت کے بعد عقیق کی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نگینے کی انگوٹھی پہننے سے مومنوں کو دشمنوں اور بلاؤں سے نجات ملتی ہے۔ آپ غور فرمائیے گا امام کیا فرما رہے ہیں۔ عقیق کی انگوٹھی کی صفت کیا ہے کہ دشمنوں اور بلاؤں سے نجات ملتی ہے۔ دیکھیے ایک یہ بھی مشکل ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم دشمنوں میں گھرے ہوتے ہیں، ہم بلاؤں میں گھرے ہوتے ہیں، تو عقیق کی انگوٹھی ہمیں دشمنوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ بارگاہ رب العزت میں مستجاب ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم عقیق کی انگوٹھی پہنے ہوئے اور ہم نے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے تو اللہ یقیناً دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر عقیق کی فضیلت امام بیان فرما رہے ہیں کہ فقر اور درویشی دور ہوتی ہے، یعنی غریبی دور ہوتی ہے عقیق پہننے سے، نفاق ختم ہو جاتا ہے، انجام بخیر ہوتا ہے، اور سفر میں عقیق کی انگوٹھی پہن کے نکلے تو سفر سلامتی کے ساتھ انجام پذیر ہوتا ہے، غم سے نجات ملتی ہے، مصیبت سے نجات ملتی ہے، قید و بند سے نجات ملتی ہے، روزی اور معاش میں ترقی کی راہیں دکھاتا ہے۔ پھر عقیق کی انگوٹھی کے لیے معصوم علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرد مومن نے حاضر ہو کے عرض کی کہ مولا کس قسم کا نگینہ انگوٹھی میں لگاؤں؟ تو ارشاد ہوا کہ عقیق سرخ یعنی لال عقیق، عقیق زرد پیلے رنگ کا عقیق، عقیق سفید سے کیوں غافل ہے؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ان تینوں نگینوں کے پہاڑ بہشت میں ہیں۔ اب دیکھیے عقیق کس رنگ کا ہونا چاہیے، رنگ کی بھی
اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ خود عید کے روز جب مولا حسن مولا حسین کے لیے جنت کا لباس آیا تو شہزادوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سارے بچوں کے کپڑے رنگین ہیں، ہمارے کپڑے سادہ ہیں. تو پیغمبر اسلام نے ان دونوں بچوں سے پوچھا، شہزادوں سے پوچھا، حضرات حسنین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے سبز یعنی ہرا رنگ پسند کیا، اور مولا حسین علیہ السلام نے سرخ رنگ پسند کیا. تو رنگ کی بھی بڑی اہمیت ہے. چنانچہ عقیق، سرخ عقیق، زرد پیلا عقیق اور سفید عقیق، امام فرما رہے ہیں کہ تم ان سے کیوں غافل ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ ان تینوں نگینوں کے پہاڑ بہشت میں ہیں. عقیق سرخ کا پہاڑ رسول خدا پر سایہ فگن ہے، یعنی لال رنگ کا عقیق. عقیق زرد کا پہاڑ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ سایہ فگن ہے. عقیق سفید کا پہاڑ قصر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب پر سایہ فگن ہے. آپ اس سے ایک بات کا اور بھی اندازہ لگائی کہ جو نگینے پہننے کا حکم ہے تو یہ نگینوں کے جو اوصاف ہیں یہ پتھروں کی وجہ سے نہیں ہیں. اسلام میں سنگ پرستی نہیں ہے، یہ آل محمد علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. اس بات کو بھی غور سے سنیے گا اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ ہمیشہ جب آپ یہ نگینے پہنیں تو اس خیال سے نہ پہنے کہ اس پتھر کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوگا. پتھر کی وجہ سے فائدہ نہیں ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے فائدہ ہے، نسبت کی وجہ سے فائدہ ہے. سنگ اسود کو چوما جاتا ہے تو سنگ اسود پتھر ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. سنگ اسود کے لیے روایات ہے کہ اللہ نے جب عالم زر میں عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، تو تمام محبان اہل بیت کے نام سنگ اسود کے سینے میں محفوظ ہیں. اس لیے اس پتھر کو قابل قدر قرار دیا گیا ہے، قابل بوسہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ بات بہت غور کرنے کی ہے کہ ہمیشہ پتھروں کو پہننے کے ساتھ ساتھ نیت یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ معصوم کا حکم ہے لہٰذا ہم یہ پہن رہے ہیں. عقیدہ معصوم کے اوپر ہونا چاہیے، عقیدہ پتھروں پہ نہیں ہونا چاہیے. معصوم کی وجہ سے یہ نگینے اور یہ پتھر قابل اثر ہوتے اور معصوم ان سے بولتا ہے. تو بہرحال سرخ رنگ کا عقیق رسول خدا اور زرد رنگ کا عقیق جناب سیدہ اور سفید رنگ کا عقیق مولا کائنات سے اس حدیث کی روح سے منسوب ہے. اب اس کے بعد اس عقیق کے لیے اور فضائل بھی ملتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنی وحدت و پیغمبر اسلام کی رسالت اور مولا کائنات کی ولایت کا اقرار لیا تھا تو پوری کائنات پر پیش کیا گیا تھا مولا علی کی ولایت کو. تو سب سے پہلے عقیق کے پہاڑ نے مولا علی کی ولایت یعنی علی ولی اللہ کہا تھا، لہٰذا اس کو یہ فضیلت دی گئی ہے. اور نماز میں بھی عقیق کی انگوٹھی پہننے کے لیے بہت حکم ہے. پھر فیروزے کے لیے بھی پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ جس ہاتھ میں عقیق و فیروزے کی انگشتیاں ہوتی ہیں وہ رب جلیل کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو خلاق عالم اس دعا کو مستجاب کرتا ہے، اس کو مایوس نہیں کرتا. 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نگینہ یعنی فیروزہ رنج و غم کو دور کرتا ہے، وہ آنے والی مصیبتوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے. دیکھیے عقیق کے بعد فیروزے کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں کہ مصیبتوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، سپر بن جاتا ہے. فیروزہ اور یہ عقیق و فیروزہ یہ دو چیزیں آل محمد علیہ السلام کے محبان کی پہچان ہیں. یہ انگوٹھی میں علامت ہے، یہ فیروزہ اور یہ عقیق خاص کر کے شیعان حیدر کرار کی پہچان ہے. جناب امیر المومنین پھر فیروزے کے لیے فرماتے ہیں کہ فیروزہ مومنین کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. دیکھیے ائمہ معصومین حلال مشکلات ہیں تو وہ صرف نگینوں کے ذریعے ہماری مشکلات کو دور کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ فیروزہ مومنین کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، قلب کو عبادت کی طرف راغب کرتا ہے، اور میں اس مومن کو دوست رکھتا ہوں جس کے ہاتھ میں اس کی انگشتری ہو. اس کے بعد 7ویں امام علیہ السلام سے بھی ایک روایت فیروزے کے لیے ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور حضرت کی انگشت مبارک میں ایک انگوٹھی دیکھی، اس میں فیروزے کا نگینہ جڑا ہوا تھا. یعنی 7ویں امام علیہ السلام بھی فیروزے کی انگوٹھی پہنتے تھے. اب اس فیروزے کے فضائل کے بعد حدید چینی جس کے لیے ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ جو 5 نگینے معصومین علیہ السلام کو پسند ہے، اس میں چوتھے نمبر پہ حدید چینی ہے کہ یہ پتھر گہرے سرمئی رنگ کا ہوتا ہے اور دور سے دیکھنے میں سیسے کی دھات کی طرح لگتا ہے. اب اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ نگینہ شیطان کو دور بھگاتا ہے، دشمن کے شر کو بھی زائل کرتا ہے
تو اگر کوئی شخص کسی سے ڈرتا ہو، دیکھیے اس کے لیے حدیث چینی کے لیے بھی ہے کہ ہر وقت نہیں پہننا چاہیے، خاص موقع پر ہے کہ جب دشمنوں سے خطرہ ہو، تو امام فرما رہے ہیں کہ نگینہ شیطان کو دور بھگاتا ہے، دشمن کے شر کو بھی زائل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے ڈرتا ہو تو وہ اس نگینے کی انگوٹھی پہن کر اس کے پاس جائے تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث چینی دشمنوں سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ حدیث چینی کا نگینہ شیطان کے شر سے دور کرتا ہے۔ پھر در نجف، جس کے فضائل سب سے پہلے بیان کیے گئے تھے اور معتبر روایت میں پایا جاتا ہے کہ در نجف کی انگوٹھی خالق دو جہاں نے اپنے سب سے محبوب بندے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو تحفے کے طور پر بذریعہ جبریل عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی عظمت کے برابر کوئی اور پتھر نہیں ہے۔ چنانچہ ہماری مشکلات کا ایک حل یہ ہے کہ ہم جن انگوٹھیوں کو پہنتے ہیں تو معصومین علیہ السلام کے احکام کی روشنی میں پہنیں، اور وہ نگینے جو انہوں نے بتائے ہیں، جو ان سے منسوب ہیں، ان کو پہنیں، اس نیت کے ساتھ پہنیں کہ یہ محمد و آل محمد کا حکم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کے حکم کے ذریعے جب ان انگشتریوں کو اختیار کریں گے تو یہ جو اوصاف ابھی بیان کیے گئے وہ سب ظاہر ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات اور یہ ہے کہ نگینوں کے اوپر نقش بھی ہونا چاہیے، اس سے اور فیض و فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مختلف پتھروں کے اوپر مختلف نقوش کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ ہر معصوم کے نگینے پر کون سا نقش ہے یہ بھی کتاب ملتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نقوش جو پتھروں کے اوپر کندہ کیے جاتے ہیں ان میں آیات قرآنی کا بھی ذکر ہے، اس میں اللہ کے اسماء عظیم کا بھی ذکر ہے، اور اس میں معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی کا بھی ذکر ہے۔ اس طرح کی انگوٹھیاں جس پر آیت قرآن لکھی ہو یا کسی معصوم کا نام لکھا ہو، اس کو بہت احترام سے پہننا چاہیے، بے وضو ہرگز اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ اب نقش میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، اور مختلف قسم کے نقش ائمہ معصومین کی احادیث کی روشنی میں موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف چند ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں نقش کے سلسلے میں۔ دیکھیے نقش کے سلسلے میں ایک روایت ہمارے علماء نے، خاص کر علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے اور شیخ عباس قمی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو لکھا ہے کہ نقش کرانا بھی نگینے پر، یہ بھی سیرت پیغمبر، اور صرف سیرت پیغمبر نہیں ہے، چنانچہ روایت ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک انگوٹھی مولا کائنات کے حوالے کی، اور آپ نے فرمایا کہ اس انگوٹھی کے نگینے پر محمد ابن عبداللہ نقش کرا لاؤ، یعنی کندہ کرا لاؤ۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں زیارتوں کے سلسلے میں کہ پتھر کے اوپر زیارتیں کندہ ہوتی ہیں، ویسے اس زمانے میں بھی نگینوں کے اوپر نام لکھائے جاتے تھے، نقش کندہ کیے جاتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہ اس پر محمد ابن عبداللہ نقش کراؤ، تحریر کراؤ۔ تو جناب امیر المومنین اس نقاش کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس پہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش کر دو۔ اب دوسرے دن جب مولا کائنات اس کے پاس وہ نگینہ لینے کے لیے گئے تو اب جو دیکھا تو اس پہ محمد ابن عبداللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ تحریر تھا۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ میں نے تو تجھ سے کہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ نقش کرنا، تو اس نے کہا یا علی میں وہی نقش کرنا چاہتا تھا مگر نقش محمد الرسول اللہ ہو گیا۔ مولا کائنات اس نگینے کو لے کے پیغمبر کی خدمت میں آئے، اور پیغمبر اسلام نے جب دریافت کیا تو مولا کائنات نے وہی بیان کیا۔ چنانچہ پیغمبر نے اس انگشتری کو جس پہ محمد الرسول اللہ تحریر تھا جب اپنی انگلی میں اختیار کیا تو دوسرے دن دیکھا کہ اس کے نیچے ایک اور تحریر ہے۔ اب جو پیغمبر نے دیکھا تو وہ تحریر تھی علی ولی اللہ، اور جبریل نازل ہوئے اور جبریل نے بعد درود و سلام کے تحفے کے کہا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میرے حبیب جو آپ نے چاہا وہ آپ نے نقش کرایا، جو میں نے چاہا وہ میں نے نقش کرایا۔ یعنی محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ تحریر تھا۔ دیکھیے اس سے بھی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ نگینے کے نقوش کے ذریعے بھی ہم کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ مولا کائنات پیغمبر اسلام کے بعد بلا فصل ہے، جہاں محمد وہاں علی۔ اس کے علاوہ بھی ایک روایت مفاتیح الجنان میں ہے نقش کے سلسلے میں، وہ بھی بہت قابل غور روایت ہے۔ وہ ہمارے آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں تحریر کیا کہ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں ابو محمد قاسم ابن علا کے حوالے سے روایت کی ہے
کہ 10ویں امام امام علی نقی السلام کے ایک صحابی نے امام سے اجازت چاہی کہ میں ان کے جد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاؤں، یعنی 10ویں امام سے اس نے کہا کہ میں 8ویں امام السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ جاؤ، مگر اپنے ساتھ عقیق زرد کی انگوٹھی رکھو۔ دیکھیں پھر وہی عقیق کی بات آئی، امام نے فرمایا 10ویں امام نے کہ جاؤ، وہ 8ویں امام کی زیارت کو جا رہا ہے، حالانکہ 8ویں امام امام ضامن ہے، لیکن عظمت سمجھانے کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ جاؤ مگر عقیق زرد کی انگوٹھی رکھو اور اس انگوٹھی پر یہ نقش لکھاؤ، وہ تحریر ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ 10ویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقیق زرد پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ تحریر کرو۔ ابھی روایت یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، امام نے فرمایا اس کے دوسری طرف محمد و علی لکھا ہو، یعنی نام پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نام نامی جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہو، یعنی پیغمبر اسلام اور مولائے کائنات کا نام۔ دیکھیے اس سے پہلے جو نقش کے سلسلے میں نے روایت بیان کی کہ پیغمبر نے محمد ابن عبداللہ کندہ کرنے کا حکم دیا، اس پہ محمد الرسول اللہ تحریر ہو گیا اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ تحریر ہو گیا۔ دوسری روایت یہ 10ویں امام سے کہ آپ نے باقاعدہ فرمایا کہ عقیق زرد کی انگوٹھی پر ایک تو ماشاء اللہ تحریر کرو اور پھر محمد و علی۔ دیکھیے جہاں اس کے ذریعے ہماری مشکلات کا حل بیان کیا جا رہا ہے، امام نے اس میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کو پہننے سے کیا فیض اور کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ وہیں آپ نے عقیدے کی پختگی کے لیے بھی پیغمبر اسلام و مولائے کائنات کے نام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دیکھو اس کے دوسری طرف محمد علی لکھواؤ، اگر ایسی انگشتری تم اپنے ساتھ رکھو گے تو راستے میں چوروں ڈاکوؤں کے شر سے محفوظ رہو گے اور تم اور تمہارا دین دونوں محفوظ رہیں گے۔ دیکھیے حکمت معصوم کیا ہے، حکمت معصوم یہ ہے کہ ایک طرف آپ انگشتری اور اس کے نگینوں کے صفات بیان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ایسے نقوش کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو نقوش صرف دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، ہمارے دین کے لیے فائدہ مند بھی ہے، کہ ان پر یہ نقوش ہوں گے تو ہماری جان بھی محفوظ رہے گی، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ پہلی روایت جس میں پیغمبر نے محمد ابن عبداللہ تحریر کرنے کو کہا، اس پہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ دوسری روایت جو 10ویں امام علیہ السلام سے، اس میں بھی آپ نے محمد و علی، اچھا دوسرے یہ ہر اعتبار سے مناسب ہے، اس لیے کہ جہاں نام پیغمبر ہو وہاں نام مولا علی ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ دونوں ایک نور سے ہیں تو اگر ہم نے خالی نام پیغمبر لکھا تو اس کا مطلب ادھورا نور ہے۔ جب مولا علی کا نام آئے گا تو پورا نور ہوگا، جب وہ پورا نور ہوگا تو مشکلوں کا اندھیرا مٹ جائے گا، جب وہ پورا نور ہوگا تو مشکلوں کی ظلمت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری مشکلات کا ایک حل یہ بھی بتایا ہے، لہٰذا ہم انگوٹھیاں پہنتے ہیں مگر ہم انگوٹھیوں میں وہی انگوٹھیاں اور نگینوں میں وہی نگینے اختیار کریں جو معصومین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، تو ہماری مشکلات کا حل بھی مل جائے گا، ہمیں ثواب بھی ملے گا، ہماری جان بھی محفوظ ہو جائے گی، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ شکریہ والسلام۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ختیجہ ٹی وی کی جانب سے سب کے لیے دعائے صحت و سلامتی اور التماس دعا۔